خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام پیج نمبر 8 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 25، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ ماہ رمضان مبارک کا آج 18واں روزہ عصر کی نماز پڑھ کر مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بے سبب اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بلال اتاری اکاڑا سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا بغیر نماز کے روزہ ہو جاتا ہے؟ براہ کرم ارشاد فرما دیجیے۔ روزہ رکھنے کے لیے نماز شرط نہیں ہے، روزہ ہو جاتا ہے، البتہ یہ کہ نماز تو روزانہ 5 وقت کی فرض ہے، اور جب بھی نماز جان بوجھ کے ترک کرے گا سخت گناہ گار ہے، اور رمضان شریف میں اس سے بھی زیادہ گناہ سخت ہو جاتا ہے، اور روزے میں اس سے بھی سختی بڑھ جاتی ہے گناہ کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ یہ ارشاد فرما دیں کہ گروی مکان جو لوگ لیتے ہیں یا دیتے ہیں، یہ لینا شرعاً غلط تو نہیں ہے، گناہ گار تو نہیں ہوگا؟ برائے کرم یہ ارشاد فرما دیں۔ مدنی مذاکرے میں جزاک اللہ خیرا، احسن الجزا کثیرا کثیرا۔ گروی کے مسائل میں کچھ فرق ہے، جیسے گروی کوئی چیز رکھی تو اس کو استعمال نہیں کر سکتے، تو مکان اگر گروی رکھا بھی تو اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اور آج کل تو شاید یہ استعمال کرتے ہوں گے تو یہ پھر تو گناہ گار ہوں گے، گروی مکان استعمال کریں گے تو۔ مزید مفتی صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں۔ یہ جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ مکان کوئی گروی لیتا ہے تو شرعاً تو گروی رکھنا جائز ہے، لیکن گروی رکھنے کے مطلب یہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا کہ وہ جو اس نے رقم دی ہے وہ رقم اس کے پاس محفوظ رہے، یعنی اس کو ایک گارنٹی مل جائے کہ میری رقم مجھے واپس مل جائے گی۔
تو اس لیے یہ گروی رکھا جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں ایسا ہی ہے جیسا آپ نے فرمایا کہ جو مثال کے طور پہ مکان گروی رکھوا رہا ہے تو جس کے پاس گروی رکھا ہوا ہے وہ یا تو خود رہنا شروع کر دیتا ہے یا آگے کسی کو کرائے پر دے دیتا ہے اور پھر وہ کرایہ خود کھاتا ہے یا مکان میں رہنے کا فائدہ اٹھاتا ہے. تو یہ ناجائز و حرام ہے, یہ سود میں آتا ہے. حضور میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, کیا مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ روزہ مسواک کرنے سے نہیں ٹوٹتا, بلکہ جس طرح روزے کے علاوہ مسواک کرنا سنت ہے اسی طرح روزے میں بھی سنت ہے. اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا سیدی یہ ارشاد فرما دیں کہ ایک ہی وقت میں کتنی دفعہ سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں؟ شکریہ. اس کی کوئی قید تو نہیں ہے, ویسے بہتر وہی ہے کہ جب آیت سجدہ پڑھی اور کوئی رکاوٹ نہ ہو سجدہ کرنے میں تو اسی وقت سجدہ کر لے. بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 733 733 آیت سجدہ نماز کے باہر پڑھی تو فوراً سجدہ کر لینا واجب نہیں ہے. ہاں بہتر ہے کہ فوراً کر لے, اور وضو ہو تو تاخیر کرنا, اور وضو ہو تو تاخیر مکروہ تنزیہی ناپسندیدہ ہے. اس وقت اگر کسی وجہ سے سجدہ نہ کر سکے تو تلاوت کرنے والے اور سامع یعنی سننے والے کو یہ کہہ لینا مستحب ہے, سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے جو سوالات ہیں ان میں ایک سوال یہ ہے, یہ حواری کنہیں کہا جاتا ہے؟ جس طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے صحابی کہلائے, اس طرح یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہوتے تھے, ان پر جو ایمان ساتھ ہوتے تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں رہتے تھے, یہ حواری کہلائے. جس طرح حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کے حواری تھے, تو ایک حدیث پاک میں ہے کہ ہر امت میں ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں, اور اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حواری ہیں ان میں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو فرمایا, اور ایک روایت کے اندر ہے کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یہ دونوں جو ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا حواری قرار دیا. اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ارشاد فرمایا وہ فرمایا کہ 12 حواری تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور وہ سارے کے سارے قریش سے تھے, اور پھر ان کے نام ذکر کیے جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر فرمایا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک سوال آیا ہے, یہ بزرگان دین سے کون لوگ مراد ہیں؟ عام طور پر اولیاء کرام کو بھی بزرگان دین کہتے ہیں, لیکن ہر ولی کو بزرگ تو ہوتا ہے ہر ولی, لیکن ہر بزرگ ولی ہو یہ ضروری نہیں. ہمارے ہاں تو بوڑھے کو بھی بزرگ کہتے ہیں چاہے بے نمازی ہو. بزرگ کا لفظی معنی ہے بڑا. یہ وہ آپ نے پڑھا ہوگا وہاں مینا شریف میں بزرگ شیطان پڑھا ہے. یہ لفظ اصل فارسی, تو جو فارسی لوگ جو حج کے لیے آتے ہیں تو ان کے لیے بزرگ شیطان, اردو دانوں کے لیے بڑا شیطان. بزرگان دین ویسے اللہ کے نیک بندے صالحین, عمر کا اس میں کوئی قید نہیں ہے. بزرگی بعقل است نہ بس سال, کہ بزرگی عقل سے ہوتی ہے, علم سے ہوتی ہے, سال سے نہیں ہوتی ہے. 100 سال کا بوڑھا ہے اور جاہل ہے, اور 15 سال کا لڑکا ہے وہ عالم دین ہے, تو یہ 15 سال کا جو عالم دین ہے یہ بزرگ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کہتے ہیں حسن زن نہیں قائم رہ پاتا, کیا کیا جائے؟ حسن زن یعنی
اچھا خیال, نیک خیال, یہ تو مسلمان پر رکھنا بہت ضروری ہے. مسلمان کا کام اچھے گمان پر, نیک گمان پر, اچھے گمان اس کے بارے میں کرے تو واجب ہے. تو یہ خامہ خواہ مطلب بدگمانی کرتے رہتے ہیں بات بات پہ لوگ, تو یہ غلط ہے. ہاں کوئی ایسا ہے فاسق ہے اور وہ اس طرح اس کام سے متہم ہے اور یہ دیکھا بھی جاتا ہے کہ وہ ایسا کرتا ہے, اس کے بارے میں بدگمانی کے اپنے حکام ہے. لیکن جنرل جو عام مسلمان ہوتے ہیں, جو نیک ہوتے ہیں, ان کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ حرام, جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو اس کی بالکل کوشش کرے, اپنے آپ کو دیکھے کہ میں یار اس کی طرف ایک انگلی اٹھا تو رہا ہوں, 3 میری طرف آ رہی ہیں, کہ اپنے کو دیکھ. جب آدمی اپنے عیبوں پر نظر کرتا ہے اور اس پر نظر رکھتا ہے تو دوسروں کے عیب دیکھنے کی اس کو فرصت نہیں ہوتی. تو یہ برا گمان جو ہے نا, یہ فتح رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ برا گمان خبیث دل سے پیدا ہوتا ہے. اب بدگمانی خبیث باطن سے, خبیث دل سے یہ نکلتی ہے. تو یہ کہ اپنے دل کا علاج کرے بندہ, بدگمانیاں نہ کرتا پھرے. اللہ کریم اس مرض سے بچائے. یہ ہوتا ہے بعضوں کو, ذرا کچھ دیکھیں گے تو فوراً بدگمانی ہو جائے گی. حالانکہ بعض اوقات کوئی حکمت ہوتی ہے, کوئی مصلحت ہوتی ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ کہیں دریا کنارے سے تشریف لے جا رہے تھے, تو سامنے سے ایک حبشی کالے رنگ کا آدمی کسی عورت کے ساتھ آ رہا تھا, ہاتھ میں بوتل تھی. تو ذہن میں بات آئی کہ یہ کوئی اوباش آدمی ہے, صحیح آدمی نہیں ہے. ساتھ میں اس نے لڑکی رکھی ہوئی ہے, عورت رکھی ہوئی ہے, اب یہ اور ہاتھ میں جو ہے یہ شراب کی بوتل ہے, یہ عیش کرے گا. اتنے میں وہ ایک کشتی وہاں سے گزری اور وہ ڈوب گئی. تو وہ حبشی تھا, اس نے ڈائی لگائی پانی میں, اور اس میں سے وہ ایک ایک کر کے 6 آدمی اس نے کنارے پہ ڈال دیا, زندہ سلامت پانی سے نکال کے. پھر آواز دی, حسن اس میں تھے 7 آدمی, 6 میں نے نکال لیے, آئیے ایک آپ نکال دیجئے. اب چونکہ کہ اس حبشی کو میرا نام کیسے پتا چلا, تو پھر اس حبشی نے بتایا کہ یہ جو 7 عورتیں یہ میری ماں ہے, اور یہ بوتل شراب کی نہیں دوا کی ہے. تو وہ حبشی جو تھے وہ کوئی اللہ والے تھے اور پہنچے ہوئے بزرگ تھے, جنہوں نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ دل کی بات جان لی. تو یوں مطلب ہے کہ یہ ہمارے نصیحت ہے. اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ تذکرۃ الاولیاء میں غالباً. اس سے مطلب ہے کہ ہمیں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بڑی عبرت ہوئی اس سے, اور ذرا ہمارے لیے بھی عبرت ہے کہ ہم, میں نے کہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ ہم جو سوچتے ہیں اس کا بعض ہوگا تو ہوتا بھی الٹ بھی ہوتا ہے, کچھ اور ہی ہوتا ہے, ہم نے کچھ اور ہی گمان کیا ہوتا ہے. تو اس لیے ہم کو اچھائی کی طرف, بھلائی کی طرف اپنی سوچ کو ڈالنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بعضوں کی پہلی سوچ ہی معنی چلی جاتی ہے. آپ نے فون کیا, فون نہیں اٹھا, فوراً کہہ دیں گے دیکھا میرا نمبر دیکھ کر نہیں اٹھایا. ایک تو یہ پہنچا ہوا اتنا ہے بابا, اتنا پہنچا ہوا آدمی کہ اس کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس نے میرا نمبر دیکھا اور پھر بھی نہیں اٹھایا. کہ اس کو اب گھر بیٹھ کے سمجھ آیا کہ اس نے میرا نمبر دیکھا ہے اور اٹھایا نہیں ہے. اتنا پہنچا ہوا آدمی پھر یہ بدگمانی کیوں کر رہا ہے؟ یہ غور نہیں کرتے. ہو سکتا ہے کہ اس نے فون نہ دیکھا ہو, نماز میں ہو, موٹر سائیکل پر ہو, یا کوئی وجہ ہو, لیکن یہ ڈائریکٹلی یہی ہوتا ہے کہ بس یہ زبان دے کر نہیں آیا, یہ کر کے نہیں آیا, عذر تلاش نہیں کرتے. میرا فون تو اٹھاتا ہی نہیں ہے, میرا فون جب بھی کروں یہ نہیں اٹھاتا. اب یہ کہ اس کو یعنی کہ اٹھاتا نہیں ہے, یا اس کی رنگ بند ہے, یا فون خراب ہو گیا ہے, یا فون اس کا گم گیا ہے, کچھ بھی تو ہو سکتا ہے. اور اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ فون کرتے ہیں یہ بیچارہ وضو کر رہا ہوتا ہے, نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی تو ہے نا گنجائش ہوتی ہے کہ نہیں یار,
یعنی فوراً فون نہیں، اگر وہ اٹینڈ ہوا تو میرا فون نہیں اٹھاتا، میرا فون اس نے اٹھایا نہیں، دیکھ کے رکھ دیا جیسے انہوں نے نا. یعنی کتنی بدگمانی ہے. اور بالکل نہیں لگے وہ ڈن کر دیتے کہ ایسا کر دیا اس نے، میں جانتا ہوں اس کو، میرے سے سیٹ نہیں ہے. اس دن میں نے سلام بھی کیا تو بس جواب کی آواز نہیں آئی، مجھے مسکرایا تک نہیں میرے سامنے. یہ سب اس کو مطلب یہ سب یاد آ جاتا ہے. حالانکہ یار نہیں مسکرایا تو پتہ نہیں کسی دھن میں ہوگا، کسی غم میں ہوگا، اس کی توجہ ہی نہیں ہوگی. آپ مسکرائے یا آپ کو جواب آپ کی آواز نہیں ہے تو آپ کا سلام اس نے سنا ہی نہیں ہوگا، یا آپ نے من کر کے سلام کیا ہوگا، یا عین ممکن ہے کہ وہ سلام کے تلفظ ہی غلط آپ نے ادا کیے ہوں. اب اس کا میں کیا جواب دوں؟ بہار شریعت میں لکھا ہے کہ السلام علیکم، یہ درست ہے، میم پر پیش ہو. اب اگر کسی نے کہا السلام علیکم تو جواب واجب نہیں ہے. اب اس نے اگر وہ کوئی اہل علم ہے جواب نہیں دیا تو صحیح تو کیا، جواب واجب تھوڑی ہے. آپ تو غلط سلام کر رہے ہیں. سدھرنا آپ کو چاہیے، اس کے سدھارنے کے چکر میں دارالفتہ اہل سنت پر کوئی گیا ہوگا سوال کرنے کے لیے، تو اس نے سلام کیا تو وہ جواب کی آواز نہیں آئی، جواب انہوں نے نہیں ارشاد فرمایا. تو وہ جو سائل تھا وہ تھوڑا منہ پھٹ تھا. اب توبہ کیجئے، سلام کا جواب واجب ہے. اب وہ تو مفتی تھے، انہوں نے پھر ان کو مسئلہ بتایا کہ توبہ آپ کو کرنی پڑے گی کہ جب سائل آئے، سوال کرنے والا آئے تو اس کے سلام کا جواب واجب نہیں ہوتا. تو جب ہم نے یعنی کہ جو کچھ کیا تو ہم نے کوئی ترک واجب تو کیا نہیں، تو گناہ تو تھا نہیں. آپ نے اس کو گناہ، جو بات گناہ نہیں تھی اس کو گناہ قرار دے کر آپ گناہ گار ہو گئے. توبہ کیجیے. تو بہرحال یہ کہ حسن زن میں عافیت ہے. وہ بولا تو خود ہی بس گیا. جی ہاں، مثبت بنائے. سمجھے کہ آگ ہی لگی ہوئی ہو سکتا ہے، کوئی گاڑی گزر رہی ہو کہ جس کا دھواں، ہو سکتا ہے کہ کوئی کچھ پک رہا ہو اس کا دھواں ہو. لیکن یہ کہ جب یہ ایسے موقع پر واجب نہ ہو، جیسے وہی مفتی صاحب کا قصہ بتایا میں نے، جواب دینا منع بھی نہیں ہوتا، جواب بندہ دے دے تاکہ اس کو بدگمانی نہ ہو. وہ تو چلو وہ تو فری ہوگا یا بے تکلف نے بول دیا ہوگا، ہر ایک تو بولے گا نہیں نا. وہ دل میں سوچے گا کہ انہوں نے میرا جواب نہیں دیا سلام کا. یار بڑے بڑے مولانا جواب نہیں دیتے، مسئلے نہیں پتا. اگر پیچھے سے باتیں کرے تو اب اس کو کون توبہ کروائے گا. یہ ایک میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو کوئی وجہ ہو کہ جواب نہ دے پائے ہوں، منہ میں لقمہ ہو، پان ہو، یا کچھ توجہ نہ رہی ہو، جو بھی ہو. میں جنرل کھانا کھا رہے ہوں تو میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ جیسے ہمارے یہاں سلام آتے ہیں، اگر میں کہوں کہ 99 پوائنٹ سلام غلط ہوتے ہیں تو شاید چلے. مطلب سلام کرنا آتا ہی کس کو ہے؟ عام طور پہ نہیں آتا. یہ تو ہم کو جب یہ مدنی چینل پر سلام کرتے ہوں گے، اور میں تو سلام کے مسائل آج پہلی بار تھوڑی بتا رہا ہوں، بتاتا رہتا ہوں، بڑا سنبھل کے وہ حلق سے آوازیں نکالتے ہوں گے، پھر بھی بیچارے سلام درست کر نہیں پاتے. تو اب عوام کے سامنے کس طرح یہ سلام کرتے ہوں گے اللہ بہتر جانے. سیکھنے کے لیے کوئی تیار کون ہے؟ تیار کئی بار اسکرین پر میں نے سکھایا ہے، سلام بھی سکھایا ہے، اس کا جواب بھی سکھایا ہے کہ اس طرح سلام کرنا ہے، اس طرح جواب دینا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہر فرد موجود ہو ضروری نہیں ہے، ہر فرد اس کو سیریس لے یہ بھی ضروری نہیں ہے. اور سلام اور اس کا جواب اگر آ گیا تو کوئی تنخواہ تو ملے گی نہیں، پیسہ تو ملے گی نہیں کہ چلو بھائی اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ درست کہنا آ رہا ہے، اس کو نوکری پہ رکھ لو جلدی جلدی. ایسا ملے گا نہیں اپنے کو آدمی جو اس طرح سلامتی کی دعا دینا جانتا ہو. ایسا سیٹ کہاں سے لائیں گے جو سلام کرنے والے کو نوکری دے گا؟ سیٹ تو اس کو نوکری دے گا جو 420 کرتا جانتا ہوگا اور گاہک کو پھنسانا جانتا ہوگا. سیلس مین کی ویلیو اس سیلس مین کی زیادہ ویلیو ہوتی ہے جو بولنے میں ماسٹر ہو، اور ناقص مال بھی اعلیٰ درجے کا بتا کر اس کو تھمانے میں ماسٹر ہو، اس کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے اس سیل مین کی. تو یہ جنرل بات کر رہا ہوں، سب ایسا نہیں کرتے، یقیناً نہیں کرتے، لیکن ایسا ہو رہا ہے. یہ جو بیپاری ہوں سمجھتے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. حالات بہت خراب ہیں. بہرحال یہ کہ ہمیں اللہ پاک سے نیکیاں اور ثواب کی امید رکھنی چاہیے، جنت کی
امید رکھنی چاہیے اور اس امید پر ہمیں سلام اور جواب سلام درست کرنا چاہیے. تو میم پر پیش کا تو میں نے بتا دیا. عین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس میں یہ الگ الگ بولنا ہے. یہ تو بڑے بڑے اس میں تو مار کھا جاتے ہیں. بھلے مخارج درست ہوتے ہیں سب پتہ ہوتا ہے, یہ بھول کھا جاتے ہیں. وعلیکم السلام یہ پھر گڑبڑ ہو گئی. باقی سب صحیح پڑا. یہ وائل پر ہی تو انہوں نے اپنا کام خراب کر کے رکھ دیا. وائل بولتے ہیں پہاڑی بکرے کو. وعلیکم اور تم پر بھی سلام ہو. وعلیکم السلام. آپ علیکم السلام نہیں, وعلیکم السلام یہ بھی نہیں, وعلیکم السلام درست اس کا طریقہ. تو یہ سب لکھا ہوا ہے کتابوں میں, اپنی طرف سے میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. آپ نے جس غلطی کی طرف نشاندہی فرمائی یہ وہ ہے جو واو کو عین سے ملا دیتے ہیں, یعنی عین انہوں نے مشدد کر دیا, عین کو ساکن کر دیا. وعلی عین ظاہر کر کے پڑھنی ہے, عین پر زبر پڑھنا ہے. یہ پریکٹس کرنی پڑے گی, رٹنا پڑے گا. پھر بھی جلدی جلدی وعلیکم السلام, وعلیکم السلام, سلام علیکم. اب اس کا جواب کیا دیں گے؟ مطلب کیا سلام تھوڑی ہے. مگر ہم لوگ جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیں گے تو پھر یہ باتیں کریں گے ہم کو جواب ہی نہیں ملے. یہ جواب ہی نہیں دیتا ہے, سلام کا جواب نہیں دیتا ہے, دنیا کو مسئلے بتاتا ہے. تو بہرحال یہ کہ جواب ہم لوگ دیتے ہیں کہ آج نہیں تو کل سیکھ جائے گا سلام کرنا. اور یہ مطلب ہم بھی کبھی کبھی میں نے جیسے آج بھی عرض کیا, میں نے باقاعدہ تکرار بھی کروائی ہے حاضرین سے. لیکن اب تو آج کل تو سب اپنی اپنی جگہ پر تکرار تو کر سکتے ہیں, ناظرین حاضرین جو بھی ہو. بہرحال یہ کہ سب کو سیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کس کو بولنا آتا ہے اس کو تمغہ دینا چاہیے, جو اللہ تعالیٰ بولنا جانتا ہو. عین کھا جاتا ہے. تعالیٰ تالا یا تالا, تو اس کی جگہ اللہ پاک بولو نا یار, اگر وہ زبان میں نہیں چڑھتا تو. اللہ تعالیٰ بولنا 100% جائز ہے. تعالیٰ بولیں تب نا. اب جلدی میں سب سے نکلتا ہے, کم و بیش بہت نوٹ کیا انہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے. تالا نہیں, تالا لگے گا دکان پر, گھر کے دروازے پر. تعالی تعالی تو رٹنا پڑے گا. اللہ تعالی انشاءاللہ تعالی. تو اب اس انشاءاللہ تعالی بھی تعالی مسئلہ ہے, نکلتا نہیں ہے. انشاءاللہ الکریم, انشاءاللہ العزیز, انشاءاللہ العظیم. تو انشاءاللہ الکریم میں تو زیادہ تر آج کل بول رہا ہوں. حاجی رضا بھی بول رہے ہیں. حاجی رضا نے مجھے توجہ دلائی کہ یہ انشاءاللہ الکریم میں تو بولتا ہوں, تو میری بھی سمجھ میں آ گئی. ٹھیک ہے کہ وہ تعالیٰ کیونکہ اللہ کی عظمت بیان کرنا چاہے تو کریم بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت. جیسے انشاءاللہ العزیز, انشاءاللہ العظیم یہ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ المولا الکریم یا انشاء المولا الکریم, یہ بھی میرے خیال میں نے کتابوں میں پڑھا ہے. یہ جو علماء لکھتے ہیں تو کوئی بھی اس کا مطلب ہے کہ تعظیم کا اگر اللہ پاک کی عظمت کے بیان کرنے کا لفظ لگ جائے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں لگتا انشاءاللہ بولا یہ بھی صحیح ہے. تو انشاءاللہ بولے تو انشاءاللہ. انشاءاللہ واٹ از انشاءاللہ؟ انشاءاللہ کیا ہوگا؟ انشاءاللہ تھوڑا زبان کو حرکت دینی پڑے گی. انشاءاللہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ. یہ چاروں جو میں نے سب میں مطلب انشاءاللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, الحمدللہ, الحمدللہ, سبحان اللہ, یہ سب غلط ہے. صحیح مطلب یہ قرآنی الفاظ ہیں, ان کو صحیح اس کی پریکٹس کرنی ہے کیونکہ یہ ہماری گفتگو کا حصہ ہے. ہم بات بات میں یہ الفاظ بول رہے ہوتے ہیں, تو اس کو درست کرنے کی مہربانی کر کے عادت ڈالیے. اس کے لیے یہ ہے کہ اگر مدرسۃ المدینہ بالغان میں داخلہ لے لیجیے, ایسے قاری صاحب کے پاس کہ جو یہ الفاظ درست بولتے ہوں اور سکھاتے ہوں, بے شک ایسوں کے پاس سیکھنا چاہیے.
ताला भी उनको बोलना आता, अल्लाह ताला, और वो ये अल्लाह ताला, अल्लाह ताला हमें सिखाएं। तो बिल्कुल सीखना चाहिए। मदरसतुल मदीना में कुरान करीम दुरुस्त करना चाहिए, हुरूफ सही मखरज से वो आपको सिखाएंगे इंशाअल्लाह, उसमें सीखना चाहिए। कोई फीस उसकी हमारा नहीं ली जाती, और हजारों मदरसतुल मदीना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाह करीम, अल्लाह पाक। अल्लाह पाक, अल्लाह पाक भी आसान है, अल्लाह करीम भी आसान है। रब्बे करीम आमतौर पर बोला जाता है, रब्बे करीम बोलते हैं हमारे। रब्बुल इज्जत तो फिर आइन, आइन का मसला, आइन का तो मसला है, साथ में आइन। जा का भी मसला है, क्योंकि वो जा का भी। अज़्ज़ा वजल जो कहते थे, तो मैंने बात का सुना है कि वो अज़्ज़ा व जल, जा जीम में तब्दील हो जाता है। अब तो अज़्ज़ा व जल तो मैं बरसों हो गए, लोग सही आदत पड़ गई है, लेकिन माशाल्लाह अपने दावत इस्लामी के दीनी माहौल के इस्लामी भाई तो अक्सर अज़्ज़ा व जल सही बोल रहे होते हैं, लेकिन जनरल पब्लिक को तो शायद ये बोलना भी नहीं आता होगा। ताज्जुब होता होगा ये क्या है, कि मारूफ नहीं है। जल्ला जलालुहु मारूफ है, लेकिन इसको जल्ले जलालहु बोलते हैं, ये भी गलत है। जल्ला जलालुहु, तो ये आसान था अल्लाह पाक, जो आप बोल सके आसानी से और दुरुस्त, उसको इख्तियार करना चाहिए। तबारक व तआला, इसमें तबारक कर देते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। पापा जान, आपसे ये सवाल है कि इस्लामी बहन अपने घर के रूम में इतिकाफ कर सकती है? अपना सवाल सुनकर खुश होकर आ गए, जवाब भी सुनेंगे माशाअल्लाह। ये अपने घर के रूम में एतिकाफ उस वक्त कर सकती है इस्लामी बहन जबकि उसमें मस्जिद बैत की नियत की हो। तो कोई जगह औरत के लिए मुस्तहब है कि मखसूस कर ले अपनी नमाज के लिए। अब वो चाहे तो कोई घर का कोना हो, कोई बीच हो घर का, या पूरा कमरा हो, छोटा कमरा हो, बड़ा कमरा हो, उसमें भी मस्जिद बैत की नियत की जा सकती है। ये साउथ अफ्रीका में मैंने देखा है और कहीं और भी देखा है, इमारत में भी देखा है कि घर के अंदर बाज इस्लामी भाई होते हैं, वैसी जगह मखसूस कर लेते हैं कि यहाँ नमाज पढ़ा करेंगे। तो औरतें भी घर की वहाँ नमाज पढ़े, मर्द भी पढ़े, कुरान करीम भी रख देते हैं, एक दो सफ़े भी बिछा देते हैं। वज़ू खाना भी देखा है मैंने, कई कई नल भी देखे कि इस तरह ये घर में लोग जो शौकीन होते हैं ये करते हैं। तो अगर आपके पास कोठी है, बंगला है, अपनी ज़ाती जगह है, फिर तो वज़ू खाना भी बन सकता है, घर की दो तीन सफ़े बिछ जाए। अगर मस्जिद बाहर मुल्कों में तो मीलों मील तक मस्जिदें नहीं मिलती, तो ये कि वहाँ मिलकर अगर कोई जमात का अहल है इस्लामी भाई, घर का ही फर्द है बेशक, तो आपस में मिलकर जमात भी कर सकते हैं। जो बेटा है, भाई है, मर्द मिलकर जमात भी कर सकते हैं। तो इस तरह मतलब ये कि मस्जिद बैत बना ली जाए। और ये कुछ यानी ये एहतमाम नहीं किया, वजू का भी कुछ नहीं इंतजाम है, कुछ भी नहीं, खाली कमरा है और अभी दिन भी एहतिकाफ करना है, तो अब एट ए टाइम भी नियत औरत कर सकती है घर में अपने, चाहे किराए का घर है उसमें भी नियत कर सकते हैं कि ये मेरी नमाज की जगह, ये मस्जिद बैत, या ये रूम हमारा मस्जिद बैत, ये हमारा जो घर का हॉल है ना, ड्राइंग हॉल, ये हमारा मस्जिद बैत। ये नियत कर ली, अब यहाँ नमाज पढ़े। अब इसको बेहतर और अफजल यही है कि साफ सुथरा रखा जाए। और ये कि तबीयत भी चाहती है मुसल्ले को कोई मतलब पूंछन नहीं बनाएगा, मुसल्ला नमाज पढ़ते हैं इसमें तो थोड़ा यूं एहतराम करेगा, ये एक मुसलमान की तबीयत चाहती है। तो उस जगह को साफ सुथरा रखें और वहाँ नमाजें पढ़ा करे, तो वहाँ एहतिकाफ औरत कर सकती है, एक करे, माँ बेटी करे, सास बहू करे मिलकर, ये चंद औरतें भी मिलकर, जगह बड़ी है तो एहतिकाफ कर सकती हैं, एहतिकाफ करें और उसमें अल्लाह पाक की इबादत करें।
تو یہ ایک موقع ہے کہ آج 18 رمضان ہے، 2 دن باقی ہیں. اسلامی بہنیں یہ نہیں سمجھے کہ صرف جس مصلی پر نماز پڑھتے ہیں اسی پر بیٹھا رہنا پڑے گا اعتکاف میں، یہ کیسے ہوئے گا. تو یہ کہ بڑا کمرہ بھی اس کا مسجد بیت کی نیت کی جا سکتی ہے. اور یہ وقف کی جگہ کے جو مسائل ہوتے ہیں اس طرح کے اس کے مسائل نہیں ہیں کہ اب یہ قیامت تک کے لیے مسجد بن گئی، ایسا نہیں ہے. اس کو نیت کو ختم کر بھی سکتے ہیں. اس جگہ کو اگر ختم کر دیا، کچھ اور بنا دیا اور استعمال کر لیا تب بھی جائز ہے. اپنا گھر ہے آپ کا یا کرائے کا بھی ہے تو اس کو بھی نیت ختم کر دی آپ نے کہا اب یہ مسجد بیت نہیں ہے، اب اس کو کوئی اور استعمال کریں گے، تو یہ بھی جائز ہے. بیچ دیا جب بھی جائز ہے. اپنے ذاتی مکان لوگ بیچتے بھی، کوئی حرج نہیں ہے. البتہ بہتر یہی ہے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ اب اس کو مطلب صاف ستھرا رکھے اور اس میں صرف نماز پڑھیں، تلاوت کریں، عبادت کریں، ذکر و اذکار، یا کبھی کوئی محفل نعت کرنی ہے، چھوٹی موٹی لوگ گھر میں کرتے رہتے ہیں کرنے والے، تو یہ اس طرح کی کوئی صورت تو وہاں کرے. یہ مدینہ پاک صاف جگہ ہے. یاد رہے کہ اعتکاف کا وقت 10 دن کا جو ماہ رمضان کا سنت اعتکاف ہے اس کا وقت شروع ہوگا 20 روزہ جو ہے نا، یہ جب پورا ہو جائے گا جیسے ہی سورج غروب ہوگا تو اس وقت سورج غروب ہوتے وقت اعتکاف والی جگہ پر ہونا چاہیے. عورت کو عیسائی بہن کو چاہیے کہ وہ 20ویں روزے کا جو افطار ہے وہ اپنی جگہ پر کرے. یہ آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ وہ سورج ڈوبتے وقت وہاں ہو اعتکاف کی نیت کے ساتھ. اور جب چاند نظر آ جائے گا تو اس وقت اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا. اور اگر چاند نظر نہیں آئے تو 30 روزے کا جب سورج غروب ہوگا، 29 کا چاند نظر نہ آئے تو 30 روزے کا جب سورج غروب ہوگا اس وقت اس کا اعتکاف پورا ہو جائے گا. اور عیسائی بھائی کے لیے یہی مسجد کے لیے کہ اعتکاف کی نیت سے غروب آفتاب کے وقت وہ مسجد میں موجود ہو. مرد گھر میں مسجد بیت کے اندر اعتکاف نہیں کر سکتا. یعنی عصر کا وقت ختم ہونے سے پہلے وہ اس جگہ پہ موجود ہو، کیونکہ افطار اگر وہاں کرنا ہے تو اب یہ ہے کہ ٹھیک ہے ابھی اذان ہو گئی یا وقت ہو گیا، میں افطاری وہاں کر لیتی ہوں. تو جلدی اپنے گھروں میں مسجد بیت بنائیں صحیح بہنیں، اور ہمیں پیغام دیں، ہم انشاءاللہ چلائیں گے کہ بھئی میں نے نیت کی ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے گھر کا حال ہے اس کو مسجد بیت بناتے ہیں، اور ہمارے گھر کی 2 عیسائی بہنیں یا 3 عیسائی بہنیں وہ اعتکاف کریں گی، مجھے خوشی حاصل ہوگی. انشاءاللہ مدری چینل والے آپ کے اس کو چلائیں گے. اپنا نام مت بھیجنا، بنتے کر کے بھیجیے یا امے کر کے، جیسے امے فلاں یا بنتے فلاں، فلاں کی جگہ نام ہوتا ہے، باپ کا نام جیسے نہیں ڈاٹر آف سو اینڈ سو، تو یہ کہ جیسے ڈاٹر آف یا بنت الیاس ہے نا، اخت الیاس یا ام الیاس، اس طرح مطلب یہ کہ اپنا جو بھی ہو اس طرح نام بھیجیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. ماشاءاللہ، اللہ کرے کہ ایسا ہو اور خوب اس کی برکتیں نصیب ہوں. کچھ گھر کے ماحول پر بھی میں چاہ رہا تھا کہ اگر اس حوالے سے آپ احتیاطی کو ایسے ارشاد عطا فرما دیں کہ بعض اوقات گھر میں کام کرنے کے تعلق سے مسائل ہوتے ہیں، اور آپ کی اتنی بھرپور ترغیب سننے کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ جو مین کام کرنے والی اسلامی بہن ہوتی ہے، جو پکانا کرنا گھر کے کام کاج یا دیگر چیز دیکھتی ہیں، وہ پھر ون سائڈ ہو جائے اور پھر کافی تکلیف ہونے کے اندیشے بھی رہتے ہیں. تو اگر کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ پھر آپس میں کوئی ایسی تقسیم ہو جائے کہ اگر وہ معتکف ہو گئی ہیں تو پھر ان کے حصے میں کوئی سا کام دیا جا سکتا ہے اور ایک دوسرے کی کچھ ایسی مدد کی جا سکتی ہے تاکہ گھر کا جو نظام و انتظام ہے سحری افطاری کام کاج کے تعلق سے وہ بھی کسی حد تک رہے، اور جو ان کو سپورٹ کریں گی کہ تھوڑا اپنے پر وزن زیادہ لے لیں گی اور تو کیا ان کو بھی ثواب ملے گا کہ ٹھیک ہے یہ عبادت کے لیے الگ ہوئی ہے، تھوڑا ذمہ داری ہم قبول کر لیتے ہیں. یہ 10 دن کا معاملہ ہوتا ہے اور یہ انڈر اسٹوڈ ہے کہ یہ اس طرح کرتی ہوں گی، آپس میں تقسیم کر لیتی ہوں گی کہ امی آپ بیٹھ جاؤ، میں ہوں نا، میں پکا لوں گی. ایسی بیٹی امی کو بولتی ہوگی، نہ بولتی ہو تو بول دے امی کو اعتکاف کروانا ہے. اور اگر کوئی کاٹنا دھونا وہ بڑا کمرہ ہے تو اس میں گنجائش تو ہے، اناج ہے تو اس کی صفائی کرنی ہے، تو اس اندر اس کمرے میں یہ کام ہو سکتا ہے، مشکل نہیں ہے.
ताउन हो सकता है। तो वॉशरूम अगर बाहर है, उस कमरे में नहीं है, तो भी प्रॉब्लम नहीं है। जरूरतन, हाँ बार बार नहीं जा सकती, बिला जरूरत जाएगी, एहतिकाफ टूट जाएगा। अब पेशाब करनी है तो चली जाए, वुजू भी बाहर भले करके आ जाए, वहीं अगर वुजू का भी वही इंतजाम है तो वहीं कर ले, अगर अंदर इंतजाम है तो ज्यादा अच्छा आसानी है इसमें। तो ये, और आपस में काम की भी तकसीम कर लें और एक दूसरे से ताउन करें। पूरे महीने का भी एहतिकाफ हो सकता है वहाँ, माह रमजान का अभी से भी बैठा जा सकता है। सवाब का काम है ये। बार बार कहाँ रमजान शरीफ तशरीफ लाते हैं, मसाल में एक ही बार तशरीफ लाते हैं, तो अब तो वो भी जाने की तैयारी में है। तो आप अपना जहन बनाए इस्लामी बहनें, और इस तरह मतलब ये कि अल्लाह अल्लाह करें कोने में बैठ के। इसकी बरकतें इंशाअल्लाह सारे घर को मिलेंगी और आखिरत में भी बरकतें मिलेंगी और जन्नत भी मिलेगी रब की रहमत से। एहतिकाफ के फ़ज़ाइल बड़े हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की बारगाह में अर्ज़ है कि चाबी के साथ लगाए जाने वाले बाज़ रिंग्स के साथ जानदारों के स्टैचू बने होते हैं, जैसे कुत्ते का स्टैचू, हिरन का स्टैचू और शेर का स्टैचू वगैरह। तो इस तरह के रिंग्स चाबियों के साथ लगाना कैसा है? मज़ीद ये भी फरमा दें कि इस तरह के रिंग्स बेचना और ख़रीदना कैसा? जज़ाकल्लाह। ऐसी चीज़ें रखने से रखने वाले का बस वो एक मेंटेलिटी सामने आती है कि इसको किस चीज़ से मोहब्बत है। ज़ाहिर है कोई भी दीनदार आदमी इसको नहीं रखेगा, नजर आता होगा लेकिन रखेगा तो इसका मतलब कुछ कमजोरी है। दीनदार नजर आता होगा लेकिन रखेगा, तो ये कह रहा हूं कि मतलब फिर उसकी दीनदारी में कुछ शायद कमजोरी है, वरना वो बहुत, यानी कि जो मुतदय्यन आदमी होगा ना, इस्लाम दीन में पक्का होगा, बाअमल होगा, वो इन चीज़ों से वैसे नफरत करेगा। इन चीज़ों से, ये हकीकत है, तस्वीरों से, इन चीज़ों से उसको नफरत होगी। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। लोग गाड़ियों में भी ऐसे अजीब व गरीब किस्म के वो गुड्डे लगाते हैं, कुत्ते बिल्ली और अजीब व गरीब किस्म की वो तस्वीर टाइप की, अलग किसी और चीज़ से बनी हुई होती हैं, लेकिन उनको पूछो क्या है तो ये किसी जानवर का इनाम लेंगे, यार ये जानवर, ये उस जानवर वाला हिसाब किताब है। तो आपने सही कहा कि ये एक अजीब सी सोच है लोगों की। अब नसीब की बात है, अपने घर के फ्रिज में, कबाड़ पर तरह तरह के स्टिकर ये बच्चे लगा देते हैं। बच्चे अगर फ्रिज से निकाल कर तुम्हारा मतलब खाना खाना शुरू कर दें तो फिर क्या करते हैं आप? बच्चे निकाल लेते हैं, आज फाका कर लेंगे, खराब कर दिया बच्चों ने। ना 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 ना, बच्चे अगर मुंह से छीन लेंगे तो ये स्टिकर जो इसने चिपका दिया ये उखड़ नहीं सकते आप। सोच नहीं है सर, सोच पर है कि वो अगर सोच हो ना तो सब कुछ हो सकता है। मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरे बच्चों ने, जैसे हाजी रजा ने, तो ये बच्चे ही थे ना, कभी इस तरह का जानदार का स्टिकर हमारे किसी कबर्ड या दीवार पे लगाया हो, है ना? मुझे याद नहीं पड़ता कभी, नहीं कि सोच ही नहीं हमारी इन चीजों की। अब कोई सोचे कि तस्वीर के रूप में आकर मदनी चैनल पर तस्वीर के खिलाफ बोल रहा है, अजीब आदमी है। आपकी सोच अजीब हो सकती है। तो असल ये आईने में भी तो हम देखते हैं, तो मैंने आईने में देखने का मना तो नहीं किया है ना। तो ये स्क्रीन पर आना, ये तस्वीर वो मुमानत वाली तस्वीर नहीं है। स्क्रीन पर आना हो रहा है और वो इस तस्वीर जो एक प्रिंट इसकी जो निकली हुई थी उसको लगाना ये और है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो बहरहाल ये घर में कहीं चिपकी हुई हो दीवार पे, ना कहीं शोकेस में हो, ये उसका याद कुछ योम एक घंटा है सफाई मना लें, 1 घंटा सफाई का मना लें, सारा साफ हो जाएगा इंशाअल्लाह। उतरता नहीं है, अच्छा उतरता नहीं है, कांटा भुक जाए निकलता नहीं है, जाने दो, निकलता नहीं है, पड़ा रहने दो। नहीं डॉक्टर के पास भागते हुए जाएंगे, निकालो इसको, ऑपरेशन करो, इसका कट लगाओ, इसको निकालो, करोगे ना कुछ तो जतन करोगे। तो इसको पानी वाला पोछा बनाकर कपड़ा को फेरो, इतना फेरोगे कम से कम उतरता नहीं है तो इसका सारा जो है ये मिट तो जाए, चेहरा वगैरह। आँख खाली फोड़ने से काम नहीं चलेगा, पूरा चेहरा मिटाना पड़ेगा, नाक कान सब होंठ सब गायब हो जाए, कुछ हो ही ना,
کہ یہ تصویر ہے، ایسا کر لیں. یا اگر اس طرح کر لیا جائے کہ اگر مٹانا جیسے ممکن نہیں ہے، کوئی حرج ہے، تو اس پر کوئی خانہ اور کعبہ اسٹیکر، یا ہاں. سبز گنبد کا اسٹیکر لگا دیں. یہ بھی لگ سکتا ہے لیکن وہ لائف ٹائم یہ رہے گا نہیں، پھر وہ ظاہر ہو سکتی ہے. تو یہ کہ بالکل ہی جڑ بنیاد سے اس کو اکھیڑ دینا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. اور بچوں کو سمجھاتے رہیں گے نہ لگائیں. بچے سمجھدار ہوتے ہیں، بعض سمجھا انہیں گناہ ملے گا نہیں لگاتے، مگر یہ نہیں کہتے کہ تجھے گناہ ملے گا، نابالغ کو گناہ نہیں ملتا. یہ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ یہ گناہ کا کام ہے. جاندار کی تصویر تعظیم کی جگہ نہیں، یہ تعظیم کی جگہ ہے. یہ لگانا دیواروں پر، یہ کبڈ پر یا فریج پر، یہ گناہ کا کام ہے. تو کام تو گناہ کا ہے. تجھے گناہ ملے گا اور گناہ کا کام ہے، یہ کہنے میں فرق ہے. جھوٹ مت بول، تجھے گناہ ملے گا، یہ غلط ہو جائے گا. بچے کو کہا تو بچے کو گناہ تو نہیں ملتا. تو بچے کو یہ کہیں جھوٹ مت بول، بیٹا جھوٹ بولنا گناہ ہے. یہ بات بھی رہ گئی اور اس کو گناہ کا ہے کہ ڈر بھی، خوف بھی دل میں بیٹھے کہ گناہ کوئی، یہ سمجھ نہیں گناہ تو بڑوں کیا سمجھ گناہ کیا ہوتا ہے. یہ بیٹے کہ یہ کوئی مطلب اچھا کام نہیں ہے گناہ کا کام کرنا. جس میں گناہ بولا جائے نا وہ کام اچھا نہیں ہوتا. کچھ نہ کچھ تو ذہن بنے گا اس کا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو یہ تصویر ہٹا لو، رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوگا. اور تصویر ہوگی، ایک بھی تصویر لگی ہوگی دیوار پر یا کبڈ پر، آپ کے جو بھی تعظیم کی جگہ یہ لگی ہوگی، رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں تصویر ہو یا کتا ہو. تو حدیث سے پاک ہے. آج شب صفائی منا لیں. میں تو گھنٹے صفائی بول رہا پوری گھنٹہ رات. صفائی. ہاں وہ گھنٹے سے 5-15 منٹ ادھر ادھر، بس جس کی دھن ہوگی نا وہ تو سالے صفائی منائے گا. ایک بات ہے، جہاں جہاں سے نکلے، اگر فرش کے نیچے تو وہاں سے بھی نکالے گا. ایک سمجھانے کی درس کر رہا ہوں، لیکن ایک سیریس ہوں گے تو یہ آج کر لیں صفائی. ابھی ایک ویڈیو آئی ہے کہ وہ سٹیکر اتار رہے ہیں اور تصویریں اتاری، ایک چھوٹی بچی ہے ماشاءاللہ. کیا بات ہے. یہ امی اور ابو کی گھر، امی کا تعاون سے ہی ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا، اللہ اور برکت دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.